السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم اور عالم میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو ہم راشن کے بیگز لائے تھے یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح خوش و خرم رکھے. یہ ان کی امانت سے ان تک پہنچ رہی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ، کیونکہ اس طرف امداد تقسیم کی جا رہی ہے تو لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے لے کر جا رہے ہیں. لالا صاحب سے بات ہوئی اور یہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جو جمع ہوا ہے پانی، جو اب سینے سینے تک موجود ہے، پہلے تو بتاتے ہیں کہ اس میں لوگ ڈوب جاتے تھے. اس پانی کو یہاں سے ختم کیا جائے، مشینیں لائی جائیں. اور یہاں پر کوئی بتا رہے ہیں کہ ایک کنال ہے جو سیم نالی ہے، اس نالی میں یہ پانی ڈالا جا سکتا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ زمین سے جب پانی ہٹے گا تو کچھ امید پیدا ہوگی نا کام کاج کی. ابھی تو وہ صحیح بتا رہے ہیں کہ امداد آتی ہے تو لوگ اب ایک لفظ میں کہوں گا کہ بالکل تساہل پرست ہو گئے، یعنی سستی آ گئی ہے ان میں، کاہل ہو گئے. انہیں پتہ ہے کہ بھئی امداد مل رہی ہے، اب جب تک ملتی رہے گی تو کام کاج چلتا رہے گا. کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اب کام کرنے کے لیے زمین ہی نہیں ہے. کاشتکاری تھا نا کام، کسان تھے نا سب. یہاں پر کپاس اگاتے تھے، گندم اگاتے تھے، سبزیاں اگاتے تھے. اب کہاں کریں کام، یعنی کیا کریں. اچھا پھر سب سے زیادہ نقصان اس زمیندار کو ہوا ہے جس کی زمینیں تھیں، ہے نا. نقصان اس کا ہوا ڈاکٹر صاحب. ہاں، کہ انہوں نے جو بھی تھا اپنا سرمایہ اس پہ لگایا ہوا تھا. ابھی فصل چالو ہی نہیں ہوئی تھی کہ برسات آ گئی، وہ جو لگایا ہوا تھا ادھر ہی ختم ہو گیا. صحیح. اب ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے اس پانی کو نکالے، ڈیزل لگائیں. اب یہ حکومت کے سوا اس کا کوئی کر نہیں سکتا. صحیح. اس کو حکومت کو چاہیے کہ اس پانی کو نکلائے. ٹھیک ہے. اچھا، یا این جی اوز کریں. اچھا اب بچوں کا اسکول بھی چھوٹ گیا ہوگا جو جاتے ہیں. بند پڑے ہیں سرکار، بند پڑے. ادھر کے بہت سے لوگ دوسری جگہ سے ہجرت کر گئے. ہاں، یہاں رہنے کو جگہ نہیں ہے. کوئی ٹنڈو لیار چلا گیا، کوئی ادھر ٹنڈو باغ چلا گیا، ادھر گوٹ کو چھوڑ گیا. بہت بڑا گوٹ ہے یہ. ہاں، یہ بہت بڑا مقصد ہے. یہ چاروں طرف بہت آدمی ہے. ہاں. ابھی تو آپ کو نظر کمانے کے چلے گئے. ہاں. یہ آج بھی چند لوگوں کو فون کیا ہے جو آپ کی امداد کے لیے آئے. یہ دیکھیے مچھر ناظرین کتنے بڑھتے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تعداد میں کیسے اضافہ ہوتا ہے. جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہ لوگ ہجرت کر گئے یہاں سے. اگر وہ آئے یہاں پر یہ زمین پانی نکلے بس. اصل مسئلہ آپ کوئی کوشش کریں جتنی بھی آپ کی مہربانی ہو اس پانی کو نکالنے کی کوشش. نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آجا بھائی بچوں. اب تو خوش آئے ہو؟ ہاں خوش آئے ہو؟ سوا جو نالو چھا ہے ریاض. ریاض پڑھن دو. ہاں یہ یہاں پر یہ جو بچے سارے ہیں ان کا جو اسکول تھا وہ کہاں تک تھا؟ پرائمری تک تھا یا نہیں؟ پرائمری یہاں پر ہے. آئی جو ہے آگے آپ نے امداد میں. اچھا یہ پرائمری اسکول تھا لیکن ابھی 4 مہینوں کے بعد گئی ہے. پانی ہے کیا پڑھیں؟ پانی پڑا ہے اسکول میں. اچھا یہ آپ بتا رہے ہو کہ وہاں آگے اور بھی بہت حالت خراب ہے. وہاں ادھر کیا ہے ایسی، کیا مطلب جیسے سن نالی ٹوٹی ہوئی ہے، پانی ہے سارا 25 فٹ. آپ کے گھر کی عورتیں کیسے وقت گزار رہی ہیں، کیا کرتی ہیں وہ بیچاری؟ کیا کریں ادھر تمبو میں بیٹھی ہیں. اور آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، کتنے گھر میں لوگ ہیں؟ ہمارے فیملی میں 10-12 لوگ ہیں. اچھا بچیاں بھی ہیں آپ کی، بیٹیاں بھی ہیں؟ سارے ہیں. اب تو ظاہر ہے کہ عید بھی کیا منائی ہوگی آپ لوگ؟ عید کیا بہت سے لوگ جیسے بیچارے حیدرآباد جا کے کرائے پہ رہے. ہاں یہ جو بڑے ہیں اب یہاں رہ نہیں سکتے. جو بڑے رہے مقصد کہ انہوں نے یہاں سے ہجرت کر گئے. حیدرآباد رہے 2 مہینے انہوں نے حیدرآباد میں گزارا. ہاں کیونکہ یہاں پر گھروں کے اندر پانی تھا. ہاں گھروں کے اندر اتنا پانی تھا. یہاں پر اتنا پانی ہے جو یہ عزیز اللہ صاحب نے بتایا. بالکل اتنا آدمی ڈوب جائے. ابھی بھی آپ جا نہیں سکتے. آپ کی گاڑی جائے تو ہم آپ کو دکھائیں کہ وہاں کی حالت کیا ہے. آپ خود کہیں گے واقعی بھائی یہ مصیبت ہے یہاں پر. ناظرین کرام، آپ نے سب کی گفتگو سماعت فرمائی اور حالات اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے. بہت کم لوگ یہاں تک آئے ہیں ناظرین، بلکہ آتے ہی نہیں ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے. باتیں تو بہت ہم لوگ کر دیتے ہیں کافی. ایک سوال میں آپ سب لوگوں سے بھی کروں گا کیونکہ مجھے ذاتی طور پر اس کا بڑا دکھ ہوا ہے. آپ سے بھی پوچھوں گا. ابھی عید کے روز ہمارے سندھ میں شکارپور میں 3 ہندو ڈاکٹروں کو مارا گیا ہے. آپ سب لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل صحیح مذمت کرتے ہیں. کوئی بھی ہو کے قتل کی مذمت ہی مذمت ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان. بالکل صحیح، بہت اچھی بات ہے. یہ کہنا چاہیے، سب کو کہنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کی بھی وہی حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حق ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. مجھے بڑا اطمینان ہوا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک کیمپ میں گیا تھا ناظرین کرام، اور وہاں پر بھیل برادری کے کچھ افراد تھے جن میں خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے. ہندو برادری ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپس میں یعنی کوئی رشتہ دار آپس میں ساتھ بیٹھتے ہوں. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ
ہمارے عوام میں تو کوئی تفریق نہیں ہے، تفریق پیدا کرنے والے کچھ لوگ اور ہیں، ٹھیک ہے نا. لوگ نہیں لڑنا چاہتے لیکن لوگ انہیں لڑانا چاہتے ہیں. یہ اس وقت ان سب کا ایک ہی رشتہ ہے، غم کا رشتہ. جی، غم کا رشتہ ہے، دکھ کا رشتہ ہے. سب کا دکھ سانجھا ہے. کہتے ہیں خوشیاں سانجھی ہیں، ہمارے تو دکھ سانجھے ہیں. ایک ہی جیسے دکھ ہیں، سب کے گھر میں فاقے ہیں. ہندو کے گھر میں بھی فاقہ، مسلمان کے گھر میں بھی فاقہ. ہندو کے گھر بھی روٹی نہیں ہے، مسلمان کے گھر بھی روٹی نہیں ہے. تو یہ سب کا سانجھا دکھ ہے. میں بس بہت ہاتھ جوڑ کر ارباب اختیار سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو ہمشیرہ ہے فریال تالپور صاحب، انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اور نواب شاہ اور بے نظیر آباد میں وہ بیمار بھی ہو گئی تھیں. جو اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، جس کی پذیرائی ہونی چاہیے، لیکن ان علاقوں میں ابھی کام کی ضرورت ہے. اور یہاں پر آپ پابند کریں صدر صاحب اپنے اراکین قومی اسمبلی کو، اور جو اراکین صوبائی اسمبلی ہے کہ وہ علاقوں میں آئیں. آپ پابند کریں کہ وہ یہ سارے اس وقت یہ جلسے جلوس چھوڑیں. یہ اس وقت کسی کو کسی کے جلسے جلوس سے نہیں ملنا ہے. خلاب آئیں گے، نہ کرپشن ختم ہوگی. اصل اس وقت یہاں تکلیف ہے، اس تکلیف کو دور کیا جائے. یہاں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ آئیں، اپنا وقت ان کے ساتھ گزاریں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ. یہی کم از کم احساس دلا دیں، اور یہ سب سے بڑا احساس ہوگا جس وقت ان کو دلایا جائے گا. ہم سب کو یہاں پر آنا چاہیے، اپنا وقت گزارنا چاہیے. ہفتے میں کم از کم ایک دن ہم نکالیں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد جن علاقوں میں یہ پانی کھڑا ہوا ہے پانی ختم ہو جائے. پانی ختم ہوگا، کاروباری زندگی کا آغاز ہوگا. کاروباری زندگی کا آغاز ہوگا، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، کاشتکاری کریں گے، پھر سے بیج بوئیں گے. کیا ہوا؟ حادثات تو ہوتے ہیں، سانحات تو ہوتے ہیں، لیکن زندگی نام ہی گر کر پھر سنبھلنے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مکڑے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. کتنی بار وہ جال سے گرتا ہے لیکن پھر وہ جاتا ہے جال کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہ سندھ کے جو بھائی ہیں، محنت کش بھائی ہیں، ہمارے سندھ کی شان ہیں، اور ان کو اس وقت ہمیں بھرپور سپورٹ کرنا چاہیے. انہیں ہمارے تعاون کی ضرورت ہے. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میرے لائق جو آپ نے مجھے بتایا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے طور پر میں پانی نکلواؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ میں کراچی ابھی تو میں یہیں پر ہوں، لیکن ایک دن بعد جب بھی میں جاؤں گا تو میں وہاں جا کر یہ معلومات حاصل کروں گا کہ اس پانی کو کیسے نکلوایا جا سکتا ہے. موٹریں لانی ہوں گی، ہم موٹر لائیں گے. جی جی بالکل ہم کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کریں گے. اب آپ نے توجہ دلائی ہے، حکومت تک بھی ہم نے پہنچا دی ہے بات. ان کا کام ہے وہ بھی کریں، لیکن ہم اپنے طور پر اپنا کام بھی کریں. ٹھیک ہے؟ آئیے ہم سب لوگ مل کر نعت پڑھتے ہیں. پڑھوں؟ آپ کو نعت سناؤں؟ سنیں گے؟ چلو میں آپ کو نعت سناتا ہوں، سب لوگ مل کر درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ نعت جب پڑھتے ہیں نا تو جوتے اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں آپ نہیں اتارو، میں پڑھ رہا ہوں نا تو میں اتار رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ادب ہوتا ہے، سرکار کا ادب ہوتا ہے نا. سرکار کا نام لیتے ہیں تو پھر جوتے نہیں پہنتے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سب لوگوں نے درود پڑھا؟ چلیں. اب آپ کو پتہ ہے نا ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. ابھی یہ چونکہ حج کا مہینہ چل رہا تھا تو ابھی ہمارے بہت سارے لوگ حج کر کے بھی آئے ہیں، تو ان کو مخاطب کر کے ہم یہ نعت پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سر ان کے قدموں میں رکھ کے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو. اس سائے میں رب کے آگے، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے. آنے والوں یہ تو
بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو، وقت دعا روزے پہ ان کے، وقت دعا روزے پہ ان کے آنسو بہانا کیسا ہے، تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں مجھے تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہیں سیراب مجھے، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، ان کے در پہ بیٹھ کے آگے، ان کے در پہ بیٹھ کے آگے زمزم پینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے، سر ان کے قدموں میں رکھ کے جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ سب لوگوں کی۔ آئیے ہم سب لوگ مل کر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ ٹنڈو باغو میں اس وقت میں موجود ہوں، ایک بڑے خوبصورت گاؤں ہے، گاؤں کے وڈیرا اللہ ڈینوں کا گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں ہم موجود تھے، آگے کھٹیان گاؤں ہے، تو یہیں سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم غریبوں کے دن بھی سنوریں گے، ایک نہ ایک دن ضرور پھریں گے، اور تاجدار حرم و نگاہ کرم، تاجدار حرم و نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ ابھی ہمیں اور کسی کی نگاہ کرم کی ضرورت نہیں ہے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، آتیے بے کساں ہو آتیے بے کساں، کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم۔ تو تاجدار حرم کی ایک نگاہ کرم کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کے دن بدل جائیں گے، سنور جائیں گے، اور امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مایوس مت ہو، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، دن بدلیں گے انشاءاللہ، وقت اچھا آئے گا، لیکن ہم سب کو محنت کی بھی ضرورت ہے، عمل کی بھی ضرورت ہے، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، خالی دعا نہیں، دوا کی بھی ضرورت ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو محنت سے جی چھڑائے بیٹھے ہیں، جیسے ہی یہاں پانی نکلے ہم سب کو محنت کرنی ہوگی، دوبارہ بیج زمین کے سینے میں بونا ہوگا، تاکہ زمین اپنے سینے کو ماں کی طرح، بچے کے لیے جیسے ماں کھولتی ہے نا، ہاں میرا بچہ چمٹ جا، تو زمین بھی ماں کی طرح ادھر سے پھر سے پودے اگائے، کھیت میں پھر لہلاتی فصلیں ہمیں نظر آئے، اور تاکہ کاروبار زندگی چلے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔